بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جو آپ کو بلایا ہے وہ جو کل سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے پچھلے سال اگست 2019 میں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے اور اسمبلی نے سول سرونٹ ایکٹ میں امینڈمنٹ کی تھی جس سے ریٹائرمنٹ ایج کے قوانین میں جو ہے وہ چینجز کی تھی. اس پہ پہلے بہت بات کر چکے ہیں لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے وہ جو چینجز تھیں وہ ہائی کورٹ میں اسٹرائک ڈاؤن ہو گئی ہیں، لیکن کل اس کا سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا ہے جس نے ہائی کورٹ کی ڈیسیژن کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے جو لیٹ چیف جسٹس اللہ ان کو جنت بخشے وقار سیٹھ صاحب نے فیصلہ لکھا تھا. یہ چونکہ ایک کرٹیکل معاملہ ہے گورنمنٹ کی بجٹنگ میں بھی، گورنمنٹ کی پینشن ریفارم جس سے ہمارے لاکھوں سول سرونٹس کی پینشنز پروٹیکٹ ہوتی ہیں ابھی بھی اور مستقبل میں بھی، اور بہت سے کرنٹ بھی جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان سب کو جو ہے آبویسلی وہ اس میں اسٹیک ہولڈر ہیں. تو اس ڈیسیژن کا بیک گراؤنڈ، کانسیکوینسز اور فائنینشیل امپلیکیشنز ایکسپلین جو ہے وہ آپ کو کرنا چاہتے اور اس میں 5-6 سلائیڈز کا بھی سہارا جو ہے وہ لوں گا. اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں یہ جو گورنمنٹ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے گورنمنٹ کی کاسٹ ہے، اور اس میں پینشنز جو ہے وہ ایک انتہائی بڑا چیلنج تھا کیونکہ ہماری جو پینشن کا بل ہے سالانہ وہ تقریباً ابھی ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ کے برابر ہو گیا تھا. جو پروونشل ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، میں فورن ایڈ کو قبائلی اضلاع کو نکال کے اگر آپ پروونشل ڈیولپمنٹ بجٹ دیکھیں تو وہ اس سال 104 بلین جو پروونشل بجٹ سے وہ، اور جو پینشن کا بل اس سال میں وہ 86 ارب کا ہم نے ایسٹیمیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ انسسٹینیبل ہے کیونکہ دنیا کا کوئی اور ملک نہیں ہے جہاں پہ پینشنز کنٹریبیوشن کے بغیر، کسی سسٹم کے بغیر بجٹ سے فنڈ ہوتے ہیں. اس پہ 20-25 سال بات ہوتی گئی، کبھی ایکشن نہیں لیا گیا. جب ہم آئے اس بار ہم نے ایک بڑی مشکل فزیکل سچویشن میں حالات سنبھالے تو ہم نے بہت جلدی یہ ریفارم جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا اور 2019 کے بجٹ کے بعد ہی یہ ترامیم جو ہے وہ پاس کیے. اس کی سچویشن کا، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کیونکہ میرے خیال میں گورنمنٹس کو یہ فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے اور پریس کو یہ جو ہے انڈیپینڈنٹلی دیکھنا چاہیے کہ جو مشکل اقدامات ہم لیتے ہیں اس کو سپورٹ کیے جائیں. آج سے صرف 15 سال پہلے پیچھے جائیں، آج سے صرف 15 سال پہلے جب بجٹ تقریباً 80 ارب کا ہوتا تھا تو پینشن جو تھا وہ 1 ارب سے بھی کم تھا، تقریباً ہمارے بجٹ کی 1% کاسٹ تھی. اور 19-20 میں جب ہمارے، میں ابھی سیٹل ڈسٹرکٹس کی ریسیٹس کی بات کر رہا ہوں، ایکچول جو ریسیٹس تھی 500 ارب کی ریسیٹس تھی اور اس میں پینشن کا کاسٹ 86 ارب تقریباً 18% ہو گیا. اور اگر آپ آگے کی پروجیکشنز دیکھیں، اور یہ ہوتا ہے آپ نے یہ اسٹیل ملز میں بھی دیکھا جب 19-20 سال جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا جاتا. ہم نے جو پروجیکشن کیے کیونکہ ہمارا پینشن کا بل تقریباً 20 سے 22% سال کا بڑھ رہا تھا، تو یہ صرف 3 سال میں 130 ارب تک اور 10 سال میں 507 ارب تک وداؤٹ اینی ایکشن جو ہے وہ جاتا. 3 سال میں 130 ارب کا مطلب کہ اگلے الیکشن سے پہلے پبلک ٹیکس پیئرز کے 50 ارب اضافی اور پھر اس میں 20% اضافہ ہر سال جو ہے وہ کرتے جائیں تو کمپاؤنڈڈ جو ملٹیپلیکیشن کی فلسفی ہے اس میں وہ صرف اسی ڈیکیڈ میں 500 ارب یعنی آدھا بجٹ آپ کو پینشن فنڈ کرنے میں لگ جاتا.
یہی پوزیشن پورے پاکستان میں تھی. اسی لیے ہم نے یہ ریفارم کا پینشن ریفارم کا پہلا قدم لیا جس میں ہم نے ریٹائرمنٹ ایج اور ارلی ریٹائرمنٹ ایج کی ریگولیشنز کو بڑھایا. اس وقت بڑی تنقید بھی ہوئی, سوال بھی اٹھے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ میں سے بہت لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ کل اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے جس میں یہی کہا گیا ہے کہ ساری صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹس کو ریٹائرمنٹ ایج اور پینشن ریفارم پہ امیڈیٹ اقدامات لینے چاہیے اگر پاکستان کے فسکل چیلنج کو ٹھیک کرنا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں جو یہ فیصلہ کیا تھا اس کا امپیکٹ, اور جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ بار بار کلیم کرتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگر ڈائنامک قدم لینا ہو تو سب سے پہلے لیں, جیسے ہم نے صحت کارڈ میں لیا, تو یہ ہم نے فائنینشیل ریفارم میں بھی لیا. صرف اس ایک قدم کی سیونگ, اور آبویسلی پینشن ریفارم میں اور بھی جو ہے وہ قدم لینے, آگے جائیں جی آگے جائیں, صرف اس ایک قدم کی سیونگ جو ہے 10 سال میں آج کے پیسوں میں انفلیشن اور انکریزز ان سیلری کے بغیر آج کے پیسوں میں 10 سال کی اس قدم کی سیونگ جو ہے وہ 140 ارب ہوتی ہے. یعنی کہ جو میں نے آپ کو 510 ارب کی پروجیکشن دکھائی, اس سے وہ تقریباً 140 ارب جو ہے وہ بچ جاتے. تو یہ ایک قدم کی جو ہے وہ کانسیکوینس ہوتی ہے. اس وقت بھی بہت لوگوں نے جو ہے وہ شاید یہ نہیں مانا, لیکن یہ دکھانے کے لیے کہ ڈیسیجنز کو ریورس کرنے کے ایکچوئل مالی کانسیکوینسز ہوتے ہیں ٹیکس پیئرز منی کے ساتھ. اگر آپ یہ آخری سلائیڈ دیکھیں تو اس میں آپ ہمارا ماہوار پینشن بل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ پینشن ریفارم سے پہلے بھی, اس کے دوران میں بھی, اور جب وہ ہائی کورٹ میں ریورسل بھی ہوئی تو اس کے بعد بھی. اگر آپ دیکھیں ہمارا 18-19 میں ہمارا یہ یہاں پہ نمبرز نہیں ہے, لیکن یہ جو پہلے گرے بارز ہیں یہ دکھا رہے ہیں کہ اوسطاً پینشن بل ماہوار 6.5 ارب اور 7 ارب کے درمیان آ رہا تھا. یہ جو نومبر 19 ہے اس میں 6.8 ارب کا جو ہے وہ بل آیا. جیسے ہی وہ ریٹائرمنٹ ایج کی ریگولیشنز 63 سال کی اور اس کے ساتھ ارلی ریٹائرمنٹ کی آئیں, ان ووگ آئیں, اور پرانے جو کیسز تھے وہ ختم ہونے لگ گئے, تو آپ یہ گرین بارز دیکھ سکتے ہیں 6.8 ارب فی مہینے سے وہ 5 ارب فی مہینے تک جو ہے منتھلی پینشن بل کم ہو گیا, اور صرف 6 مہینوں میں تقریباً پروونشل گورنمنٹ کو 10 ارب کی سیونگ جو ہے وہ ہوئی. اور پھر یہ جو لال جو بارز ہیں پینشن ریفارم کے ریورس ہونے کے بعد جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو یہ دوبارہ سے پچھلے 2 مہینے تقریباً ہمارا پینشن بل 7.5 ارب روپے کا فی ماہ آیا ہے, اور 8 مہینوں میں جو ایڈیشنل صوبائی خزانے سے خرچہ پینشن پہ گیا ہے وہ تقریباً 13 ارب روپے ہے. یہ 13 ارب روپے ایکچوئل پیسہ ہے جو کہ اگر آپ دیکھیں ایک لحاظ سے سیٹل ڈسٹرکٹس کے پروونشل ہیلتھ اے ڈی پی کے تقریباً برابر نہیں بلکہ زیادہ ہے, آپ اس کو ڈبل کر سکتے تھے. یہ ماہوار یہ 13 ارب روپے پچھلے 8 مہینوں میں سیو ہوئے ہیں, زیادہ لگے رائٹ, وہ پینشن ریفارم کے ریورس ہونے کے. تو میرے خیال میں فرام اے فائنینشیل پرسپیکٹو ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ایبسلیوٹلی ضرور اگری کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ چیلنج کیا تھا, لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم پریس کے ساتھ جو پبلک اس ٹائپ کے ریفارم کا مقصد جو ہے وہ سمجھائے. یہ جو ایکچوئل پیسے میں سیونگ ہے اور جو ایڈیشنل خرچہ ہے وہ آپ خود ہی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں صرف میں 2 چیزیں اینڈ میں واضح کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ کے سوال اس پہ. ابھی ڈیٹیلڈ فیصلہ جو ہے وہ نہیں آیا سپریم کورٹ کا, انہوں نے سیٹ اسائڈ جو ہے وہ اس کو کر دیا, بٹ جو 2 اس پہ تنقید
ہوتی ہیں وہ یہ کہ ایک کہ اس سے نئی جابز گورنمنٹ میں جو ہے وہ بلاک ہوتی ہیں. یہ تاثر بھی بالکل غلط ہے کیونکہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا یہ پیسہ سیو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ ڈیولپمنٹ پہ بھی لگا سکتا ہے, وہ گورنمنٹ نئی جاب کریشن گورنمنٹ میں بھی لگا سکتا ہے. کہ ہماری تقریباً 95% جاب کریشن پرانے پوسٹوں کے اگینسٹ نہیں ہوتی, وہ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں نئے اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے. تو آبویسلی جتنے پیسے بچتے جائیں, اور آپ ہی کا پیسہ ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, وہ آپ پہ لگتا ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر میں لگتا ہے, ڈیولپمنٹ بجٹ پہ لگتا ہے. آبویسلی ڈیولپمنٹ بجٹ سے انڈائریکٹ جاب کریشن زیادہ ہوتی ہے. اور جو دوسری چیز جو اس سے جو گورنمنٹ سرونٹس کا ایک جو ہے کنسرن ہوتا ہے کہ ان کی پروموشنز ڈیلے ہوں گی. یہ بھی پہلے تو یہ کہ گورنمنٹ سرونٹس کی جو تعداد ہے اور جو پوسٹس ہیں, اور ہم جو ویکلی ابھی ایس این ایز کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں جس سے ہم جس ڈپارٹمنٹ کو بھی نئی پوسٹ جسٹیفیکیشن کے ساتھ چاہیے ہو وہ ہم بناتے ہیں. تو پروموشنز بھی رکنے کا کوئی اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ میں جہاں پہ پروموشنز رکتی ہیں وہ ہمارے ایک پرانے سسٹم کی وجہ سے رکتی ہیں. جس طریقے سے پروموشنز ہوتی ہیں, پھنس جاتی ہے کیسز کی وجہ سے, ان کا لنک کرنا ایگزسٹنگ پوزیشنز یا ایگزسٹنگ ریٹائرمنٹس کے ساتھ, یہ ایک بہت چھوٹا سا اس کا ایک ایریا ہے جو کہ سالو بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کے بہت سے حل بھی نکلے جو ہے وہ جا سکتے ہیں. لیکن آبویسلی جتنا گورنمنٹ کے پاس اسپیس زیادہ ہوگا اتنا گورنمنٹ بہتر چل سکے گی, اور جتنا بہتر چل سکے گی اتنا آبویسلی وہاں پہ لوگوں کو زیادہ کام اور ایکسیل کرنے کی اپرچونٹی ملے گی, اور جتنی وہ ملے گی اتنی پروموشن اپرچونٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اتنی جی آپ کو ایک بات کرنی تھی بیکاز آبویسلی یہ ایک چیلنجنگ ریفارم تھا, پبلک میں اس کے بارے میں دو رائے تھے, لیکن جتنا یہ ضروری تھا اور جو یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا ریفارم پہ جو ایک لیڈنگ رول بھی ہے اور جو ایک پرویکٹیو رول بھی ہے, آپ کو یہاں پہ بلانا مناسب سمجھا تاکہ آپ پہ اس سے بات ہو.